بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل جابز اینڈ ایجوکیشنل انفارمیشن۔ بیسیکلی یہ جو ہمارا جابز اینڈ ایجوکیشنل انفارمیشن یوٹیوب چینل ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آپ کو ہر آنے والی نئی پاکستان میں جاب کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو آنے والی نئی جاب سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ پاک فوج میں جو سپاہی کی بھرتیاں ہونے لگی ہیں، وہ اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کے لیے کیا اپلائی کرنے کا طریقہ ہے، سارا ہم اپنی ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو اپلائی کی جو ڈیٹ ہے وہ 2 ستمبر سے 22 نومبر 2024 تک ہے۔ اس کے درمیان آپ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ اس سے پہلے اور نہ اس سے بعد آپ اپلائی کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے کہ اہلیت کتنی ضروری ہے اور عمر کتنی چاہیے، تعلیم کتنی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو ضروری کاغذات ہیں وہ کتنے ہونی چاہیے، یہ سب ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ اہلیت ہے اور ضرورت ہے وہ ہمیں کتنی ریکوائر ہے۔ تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو زوم کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں اہلیت۔ اہلیت جو ہے وہ ہے ہمارے پاس پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے جو شادی شدہ غیر شادی شدہ مرد حضرات ہیں صرف وہ اپلائی کر سکتے ہیں، فیمیل اس میں اپلائی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ ضرورت مینس کہ ان کے پاس کون کون سی سیٹیں ہیں جن کے لیے ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی ٹریڈ، اس کے بعد ہے جو سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ ہے، اس کے بعد ہے سپاہی ملٹری پولیس ٹریڈ ہے، اس کے بعد ہے سپاہی ڈرائیور۔ سپاہی ڈرائیور کے بعد ہے سپاہی کلرک، سپاہی کوک، سینیٹری ورکرز وغیرہ، یہ سب ان کو ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ سب اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو عمر ہے وہ کتنی چاہیے ہمیں۔ تو عمر کی بات کرتے ہیں، جو تمام امیدواروں کے لیے جو ہے عمر 30 نومبر تک 2024 کو 17.5 سال سے 23 سال کے درمیان ہونی چاہیے، نہ 17.5 سال سے کم ہو اور نہ 23 سال سے زیادہ ہو۔ اس کے درمیان میں جو ایج والے ہیں وہی کینڈیڈیٹ صرف اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جو سینیٹری ورکرز کے لیے، انہوں نے عمر متعین کی ہے وہ ہے 30 نومبر 2024 کو، ان کی ایج 17.5 سے 35 سال کے درمیان ہونی چاہیے، کہ نہ اس سے کم ہو اور نہ ہی اس سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد ہے گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیمی یافتہ امیدواروں کے لیے عمر کی بلائی حد میں 1 سال کی رعایت ہے، مطلب کہ جنہوں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے اور اس سے زیادہ کی تعلیم ہے ان کے پاس اگر، تو جو ان کے لیے ہے وہ 1 سال کی عمر میں رعایت ہے۔ اس کے بعد ہے جو شہداء جنگ کے دوران زخمی ہونے والے لواحقین ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور عمر کی بلائی حد میں 2 سال تک کی رعایت ہے، نیز ایسے افراد کو بھرتی کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قد کتنا ضروری ہے۔ جو سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی ڈرائیور، سپاہی ٹیکنیکل ہے، اس کے لیے جو کم از کم ہمارے پاس قد ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ سپاہی جو ملٹری پولیس ہے اس کے لیے کم از کم جو ہے 5 فٹ 8 انچ قد ہونا ضروری ہے، 173 سینٹی میٹر۔ اب اس کے بعد جو سپاہی کلرک ہے، جو کک ہے اور سینیٹری ورکرز ہیں، ان کے لیے جو ہے کم از کم 5 فٹ 3 انچ تک قد، 160 سینٹی میٹر تک قد ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو بلوچستان، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع ہیں اور گلگت بلتستان کے جو ڈومیسائل حامل امیدواروں کے لیے قد میں 2 انچ تک کی رعایت ہے، مطلب کہ 2 انچ ان کے لیے رعایت ہے۔ وہ اگر 2 انچ کم بھی ہو جائے گا تو ان کا کام چل جائے گا۔ اب دیکھیں گے ہم کہ ہمارے پاس جو تعلیمی قابلیت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو جو سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی ڈرائیور اور سپاہی ملٹری پولیس ہے، اس کے لیے جو ہے کم از کم جو تعلیم ہونی چاہیے وہ میٹرک اور اس سے زیادہ، یا میٹرک ہو، آپ نے میٹرک سے زیادہ بھی ہے ڈگری تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع ہیں، شہداء کے بچوں کے لیے کم از کم مڈل ہونا ضروری ہے۔ اگر
ان بچوں نے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع سے ہیں اور جن کے جو شہداء کے لواحقین ہیں، تو ان کے لیے کم از کم مڈل ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جو سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ ہے، اس کے لیے جو کم از کم آپ کے پاس ہونی چاہیے تعلیم، وہ میٹرک سائنس ہونی چاہیے، اور اعلیٰ جو تعلیم یافتہ ہے ان کو ترجیح دی جائے گی، مطلب کہ اگر آپ نے گریجویٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو میٹرک والے کی نسبت زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جو کلرک کے لیے کم از کم جو انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، اور بلوچستان خیبر پختونخوا کے جو صرف ضم شدہ اضلاع ہیں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے کم از کم جو انٹرمیڈیٹ ہے کمپیوٹر ڈپلومہ رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ کو ترجیح دی جائے گی، مطلب کہ کم از کم انٹرمیڈیٹ ہے لازمی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کمپیوٹر ڈپلومہ اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے تو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، اس کو زیادہ پریورٹی دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جو سینیٹری ورکر کے لیے جو ناخواندہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پرائمری، مطلب جو سینیٹری ورکر ہے ان کے لیے پرائمری بھی کیا ہوا ہے تو ان کا کام چل جائے گا، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ پتہ ہے آپ کو، اقلیتوں کا کوٹا تو ہر جاب میں ہوتا ہے پاکستان میں، جیسے تو اقلیتوں کے لیے جو مخصوص کوٹا مختص کیا گیا ہے وہ یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بعد ہے کہ جو ضروری کاغذات ہیں وہ کتنے مطلب کہ ہونے چاہیے اور کیا کیا ہونا چاہیے، ضروری کاغذات میں کیا کیا شامل ہے۔ تو جو اصل اسناد ہے بما 2 عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپی اسناد ہوں گی، ان کی جو اصل کاپی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کی جو 2 عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں بھی ہونی چاہیے جن کی تصدیق ہو چکی ہو، اور 4 عدد جو ہے پاسپورٹ سائز تصاویر بھی ہونی چاہیے، اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے، ڈومیسائل بھی ہونا چاہیے اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ۔ آزاد کشمیر کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے یہ بھی لازمی ہے۔ نیز رعایت کے حامل امیدواروں کے لیے متعلقہ کاغذات کا ساتھ ہونا ضروری ہے، مطلب کہ جن کو رعایت کا پیچھے مینشن کیا گیا ان کے لیے بھی یہ جو کاغذات ہیں لازمی ہیں، ان کو بھی اپلائی کرنے کے لیے یہ کاغذات جمع کروانے پڑیں گے۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ جو انتخابی طریقہ کار ہے وہ ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو امیدوار ہے 2 سپتمبر 2024 سے 22 نومبر 2024 تک اپنی رجسٹریشن مطلب اس ویب سائٹ پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو تاہم انٹرنیٹ آن لائن رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، مطلب کہ انٹرنیٹ رجسٹریشن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لازمی طور پر اسی ویب سائٹ سے جا کے اپلائی کرنا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جو امیدوار قریبی آرمی سلیکشن اور ریکوائرمنٹ آفس یا ریجمنٹل سینٹر جا کر بھی 2 سپتمبر 2022 تک رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، کہ اگر آپ مطلب کہ آن لائن رجسٹریشن نہیں کروانا چاہ سکتے تو آپ پھر بھی آپ آرمی سلیکشن کے جو قریبی آفس ہیں وہاں پر جا کر بھی اپنے یہ جو سارے ہیں کاغذات وغیرہ جو ہے سبمٹ کروا سکتے ہیں، اور وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اور دوران ملازمت مراعات انتخابی طریقہ کار کے متعلق جاننے کے لیے قریبی آرمی سلیکشن اور ریکروٹمنٹ آفس اور ریجمنٹل سینٹر سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر کے بھی ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جس میں میں آپ کو یہ مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے، جو کہ انتہائی آسان ہوگا۔ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔